السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ تو گائز فائنلی اپنے وعدے کے ساتھ میں حاضر ہوں آج منڈے کو ایپیسوڈ نمبر 26 لے کر۔ تو اب سے انشاءاللہ ہم ڈیلی یہ ناول اسی چینل پر پوسٹ کریں گے۔ تو لیٹس سٹارٹ آج کی ایپیسوڈ۔ تو جان تیرے قدماں وچ رکھی ہوئی ہے، قسط نمبر 26 تحریر عریج شاہ۔ اس نے امید بھری نظروں سے اپنے سامنے کھڑے شاذل کو دیکھا تھا، جس نے ایک زوردار دھکا مارتے ہوئے وجاہت کے ہاتھ سے ریوالور چھین لی تھی اور ایک ٹانگ کی مدد سے شاہد کے ہاتھ سے ریوالور پھینک کر اس پر تان لی تھی۔ تمہارا اصل چہرہ تمہیں بہت پہلے سے جانتا تھا اور مجھے پتا تھا کہ میرے باپ کی جائیداد لینے کے لیے تم لوگ کچھ نہ کچھ تو ضرور کرو گے۔ آخر اپنی اوقات پر آ ہی گئے۔ ویسے بہت جلدی نہیں، تم لوگوں نے اپنی اوقات دکھا دی۔ خیر اچھا کیا، خوشی ہو رہی ہے تم لوگوں کا اصل چہرہ دیکھ کر، اور تیار ہو جاؤ، تم لوگوں کا اصل چہرہ بہت جلد پولیس بھی دیکھے گی، کیونکہ میں تم دونوں پر اپنے والد کی دوسری بیوی کا قتل کرنے کی سازش پر کیس کر رہا ہوں۔ تم لوگوں کو تو جیل ہوگی بیٹا، اور میں تم لوگوں کو شک کی بنا پر اریسٹ کرواؤں گا، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ میرے باپ کے قتل کے پیچھے بھی تم لوگوں کی سازش تھی۔ وہ ان دونوں کو دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ پولیس کا نام سن کر وہ پریشان ہو گئے تھے۔ شاذل بیٹا، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، اس کا قصور ہے۔ اس نے ہمارے ساتھ ڈبل گیم کی، اس نے ہمیں پھنسانے کی کوشش کی ہے۔ بیٹا جو بھی کیا ہے اس نے کیا ہے، یہ تمہارے سامنے معصوم بن رہی ہے، یہ بالکل بھی معصوم نہیں ہے، یہ بہت چالاک عورت ہے، اور اب اپنی گیم خود پر الٹتے پا کر سارا الزام سومیا پر لگا چکے تھے۔ یہ عورت کیا ہے کیا نہیں، میں ہمیشہ سے جانتا ہوں، لیکن تم لوگوں کا اصل چہرہ اب ٹھیک سے میری آنکھوں کے سامنے آیا ہے، اور تیار ہو جاؤ۔ یہ مت سوچنا کہ میں تم لوگوں کو بخش دوں گا، میں ہرگز تم لوگوں کو نہیں چھوڑنے والا تھا۔ لیکن بیٹا ہماری بات تو سنو، دیکھو ہم مانتے ہیں ہم لالچ میں آ گئے تھے، غلطی ہو گئی ہم سے، لیکن تم پولیس کو بیچ میں کیوں شامل کر رہے ہو؟ بیٹا میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد ہم ایسی غلطی نہیں کریں گے، ہمیں چھوڑ دو۔ یہ سب کچھ اس عورت نے کروایا ہے، سارا قصور اس کا ہے، اس نے ہمیں لالچ دیا تھا۔ وہ سارا الزام سومیا پر ڈال رہا تھا، لیکن اس نے ایک دفعہ بھی سومیا کی طرف دیکھنے کی غلطی نہیں کی تھی، کیونکہ وہ سومیا کی حقیقت سے پہلے سے واقف تھا۔ جبکہ سومیا نے اپنی صفائی دینے کی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی یہ انسان اس پر یقین نہیں کرے گا۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کس نے کیا کیا ہے، تم بس اپنے انجام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ جیسے انہیں آنے والے وقت کے بارے میں وارن کر رہا تھا، جب اچانک ہی شاہد اس کے قریب آتے ہوئے اس کے پیروں میں بیٹھ کر اس سے معافی مانگنے لگا۔ بیٹا پلیز اس کیس میں پولیس کو شامل مت کرو، ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں آئندہ
ہم سے کوئی غلطی نہیں ہوگی، ہماری آخری غلطی سمجھ کر معاف کر دو۔ بیٹا وہ اس کے پیروں میں پڑے بول رہا تھا، جبکہ وہ غصے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر ایک نظر سومیا کو دیکھا۔ تم لوگوں کے پاس 5 منٹ کا وقت ہے، اپنی شکلیں یہاں سے غائب کرو، ورنہ تم لوگوں کے لیے بالکل اچھا نہیں ہوگا۔ اس کے کہنے کی دیر تھی کہ وہ اگلے ہی لمحے وہاں سے غائب ہو چکے تھے، جبکہ ان کے جاتے ہی وہ ان کے پیچھے آتا دروازے کو بند کر چکا تھا۔ جب اس نے سیڑھیوں سے اترتی سومیا کو دیکھا تھا اور وہیں صوفے پر ہی بیٹھ گیا جب سومیا اس کے سامنے آ کر بیٹھی۔ اگر آج تم نہیں آتے تو یہ لوگ مجھے جان سے مار ڈالتے، وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ ہاں اگر میں نہیں آتا تو، لیکن میں آ گیا نا، آپ کو بچانے کے لیے۔ ویسے آپ کو مجھے تھینک یو بولنا چاہیے، وہ آنکھ دبا کر بولا تو وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ آپ کا وائس میسج سنا تھا میں نے، کب سے یہ لوگ آپ کے پیچھے پڑے تھے اور کب سے یہ لوگ آپ کو بلیک میل کر رہے تھے، پر آپ نے اس بارے میں بابا کو یا پھر مجھے کیوں نہیں بتایا؟ خیر بابا کو تو بتا دینا چاہیے تھا۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، وہ میرے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے، شاذل انہیں بتا کر میں کیا کر لیتی، اور ویسے بھی جب انہیں پتہ چلا تب وہ دنیا چھوڑ گئے۔ اس دن انہوں نے میری اور شاہد بھائی کی ساری باتیں سن لی تھی۔ تمہیں پتہ ہے تمہارے اغوا کا الزام مجھ پر لگایا گیا۔ میں تمہارے بابا کو سمجھاتی رہی کہ میں نے تمہیں اغوا نہیں کروایا اور نہ ہی ان لوگوں کو میں نے پیسے بھیجے تھے، لیکن تمہارے بابا نے مجھ پر یقین نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں تمہاری گنہگار ہوں، اور یہ بات سچ ہے، میں مانتی ہوں میری وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ تمہاری زندگی میری وجہ سے خراب ہوئی ہے۔ تمہارے بابا نے کہا ہے کہ اگر تم مجھے معاف کر دو گے تو وہ بھی مجھے معاف کر دیں گے۔ پلیز مجھے معاف کر دو۔ میں جانتی ہوں میرا قصور معافی کے لائق نہیں ہے، لیکن پلیز مجھے معاف کر دو۔ اگر تم مجھے معاف کر دو گے تو تمہارے بابا بھی مجھے معاف کر دیں گے۔ وہ روتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی۔ لیکن میں آپ کو معاف نہیں کروں گا، یہ فضول سی کوشش بھی نہ کریں۔ میرے سامنے، میرے پاس آپ کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ آپ کی وجہ سے میرا بچپن برباد ہوا ہے۔ کل بابا کے وکیل کو بلائیے، میں پراپرٹی کی ساری ڈیٹیلز لینا چاہتا ہوں۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا۔ ہاں شاذل، یہ سب کچھ تمہارا ہے، تم سب کچھ اپنے نام کروا لو، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، بس سر چھپانے کے لیے چھت دے دینا۔ وہ اسے دیکھ کر بولی، آپ میرے بابا کی بیوہ ہیں مسز عاصم، فکر مت کیجیے، جو آپ کا حق ہے وہ آپ کو ضرور ملے گا، باقی جو میرا ہے وہ تو میں لوں گا ہی۔ بابا کے وکیل کو بلا لیجیے گا، یہ کیس حل کر کے ہی جاؤں گا۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا اوپر جانے لگا تھا، جب اس کے کانوں سے آواز ٹکرائی، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ شاذل، اگر تم بھی چلے گئے تو میرے پاس کچھ نہیں رہے گا، میں کیسے اکیلے؟ آپ نے اکیلے ہی سروائیو کرنا ہے مسز عاصم، کیونکہ اگر میں اس کڈنیپنگ کے دوران مر جاتا تو ابھی بابا کے جانے کے بعد آپ کو اکیلے ہی رہنا پڑتا۔
آپ یہی سوچئے کہ بابا کا بیٹا اس انسیڈنٹ میں مر گیا تھا، وہ کہہ کر اوپر چلا گیا تھا، جبکہ سومیا وہیں بیٹھی تڑپ تڑپ کر روتی رہی تھی۔ پراپرٹی کا سارا مسئلہ حل ہونے کی دیر تھی کہ شاذل اگلے ہی دن اپنی ٹوکیو کی سیٹ کنفرم کروا لی تھی اور وہاں سے چلا گیا تھا۔ ان ساری چیزوں کو زاہد صاحب نے حل کیا تھا۔ شاہد تو دوبارہ اپنی شکل دکھانے کے لیے بھی ان کی طرف نہیں آیا تھا۔ ویسے ہی پولیس کیس کے چکر میں اس کی کتنی بدنامی ہوتی، یہ سوچ کر ہی وہ پیچھے ہٹ گیا تھا، اور پیچھے ہٹ کر اس نے بہت اچھا قدم اٹھایا تھا، ورنہ اب تک وہ تھانے میں چکی پیس رہا ہوتا۔ ہاں، لیکن اسے خبر ملی تھی کہ ساری جائیداد شاذل کے نام ہو چکی ہے، اور عاصم کی بیوہ کے طور پر جتنا حصہ سومیا کا بنتا تھا اس نے بس وہی لیا ہے، اور اپنی بہن کی اس بے وقوفی پر وہ صرف ہاتھ مل کر رہ گیا تھا۔ پھپھو، یہ شاذل کتنا بے رحم قسم کا انسان ہے۔ یہاں آپ کی کیا حالت ہے اور وہ آپ کی پرواہ کیے بغیر واپس چلا گیا۔ کتنا غلط کیا نا اس نے۔ اسے احساس تک نہیں ہے کہ اس کے بابا کے جانے کے بعد آپ اکیلی پڑ گئی ہیں۔ آپ کو اس کی ضرورت ہے۔ اروم تو روز ہی اس کے پاس آتی تھی اور یہاں آ کر اس کی ساری باتیں شاذل کے بارے میں ہوتی تھی، بلکہ شاذل کے خلاف ہوتی تھی۔ وہ شاذل کا نام سننا پسند نہیں کرتی تھی۔ بیٹا، وہ بے قصور ہے، بالکل بے قصور ہے، وہ معصوم ہے، میری ہی ساری غلطی ہے، وہ اسے دیکھ کر بولی تھی۔ پھپھو، اس کے الزام خود پر نہ لیں، مجھے تو اتنا غصہ آتا ہے اس پر۔ اب آیا نا کبھی میرے سامنے تو میں ٹھیک سے اسے احساس دلاؤں گی کہ ماں کیا ہوتی ہے۔ وہ غصے سے وہاں رکھے برتن اٹھا کر کچن میں لے کر جا چکی تھی، جبکہ سومیا سوچ رہی تھی کہ اس نے کب اسے بتایا تھا کہ ماں کیا ہوتی ہے۔ اس نے کبھی اسے احساس دلایا ہی نہیں تھا۔ اسے رہ رہ کر بچپن کی وہ ساری باتیں یاد آتی تھی، جب جب شاذل اس کے پاس آتا تھا، اس کے لمس کو محسوس کرنا چاہتا تھا، تب تب اس نے اسے ٹھکرایا تھا۔ وہ کیسے اس سے کوئی حق مانگے، کیسے اس سے کہے کہ اسے ایک بیٹے کی ضرورت ہے۔ ہاں، وہ کوئی حق نہیں رکھتی تھی اسے یہ کہنے کا۔ آپ کی طبیعت خراب تھی، اس نے آج کافی دنوں کے بعد فون کیا تھا، بلکہ یہ کہنا بہتر رہے گا کہ اس نے پہلی دفعہ ان کے فون پر فون کیا تھا، ورنہ وہ گھر فون کرتا تھا، ملازم سے بات کر لیتا تھا۔ لیکن آج ملازم نے اسے بتایا تھا کہ میڈم رات ہسپتال میں داخل رہی ہیں، بی پی ہائی ہونے کی وجہ سے۔ ہاں بیٹا، بس تھوڑی سی طبیعت خراب تھی۔ اب بالکل ٹھیک ہوں، انہوں نے خوش دلی سے کہا تھا۔ اچھی بات ہے، ٹھیک رہیے، ورنہ قیامت کے دن کیا جواب دوں گا اپنے باپ کو کہ اس کی بیوہ کو بیمار کر کے مار ڈالا۔ وہ بولا تو سومیا کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ تمہیں کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، انہیں سارے جواب میں خود دے لوں گی، تم بس ایک چیز دے سکتے ہو۔ وہ بڑی آس سے بولی۔ کون سی چیز دے سکتا ہوں میں؟ وہ حیرانگی سے بولا تھا۔ معافی، تم مجھے معافی دے سکتے ہو، تم معاف کر دو مجھے، عاصم بھی مجھے معاف کر دیں گے،
وہ ایک امید سے بولی تھی، جبکہ دوسری طرف سے فون بند ہو گیا تھا اور سومیا ایک بار پھر سے خالی ہاتھ رہ گئی تھی۔ ارے زاہد بھائی، آئیے نا، اتنی خوشی ہو رہی ہے آپ کے آنے کی۔ آپ تو بالکل اس طرف آنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ اروم اور عروج کو تو اکثر آتی رہتی تھی، لیکن زاہد کا بہت کم اس طرف آنا جانا ہوتا تھا۔ کام سے فرصت ہی نہیں ملتی، ورنہ دل تو بہت میرا بھی چاہتا ہے کہ تمہارے پاس آؤں، بیٹھوں، باتیں کروں۔ خیر، آج تو میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ میں عروج کی رخصتی کروا رہا ہوں اور تمہیں آنا ہے۔ رخصتی؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بھائی جان؟ کچھ دن پہلے تو آپ کہہ رہے تھے کہ عروج بہت اچھے سے میڈیکل کلیئر کر چکی ہے اور ہوم جاب کے لیے آپ اسے کسی اور کنٹری بھیجنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اب اچانک سے رخصتی؟ وہ حیرت سے کہنے لگی۔ ہاں، میں بھی یہی چاہتا تھا کہ میری عروج بہت بڑی ڈاکٹر بنے، لیکن اپنے خواب پورے کرے۔ لیکن بھائی صاحب نے صاف کہہ دیا ہے، رخصتی کرنی ہے تو کرواؤ، ورنہ جواب دو۔ کیا کروں، مجبور ہو گیا ہوں۔ 1 سال سے وہ یہاں ہوم جاب کر رہی تھی۔ میرا ارادہ تھا میں اس کو کسی دوسری کنٹری میں بھیج کر وہاں اس کا خواب پورا کرواؤں گا، لیکن ایسا ممکن نہیں۔ خیر، یہ شادی کا کارڈ ہے، 18 تاریخ کو مہندی ہے، 19 تاریخ کو رخصتی۔ انہوں نے بے بسی سے کہا تھا، شاید بیٹیوں کے باپ اسی طرح سے بے بس ہو جاتے ہیں۔ سومیا کا دل چاہا کہ وہ بتا دے انہیں کہ شاہد نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے، لیکن وہ نہیں بتا پائی۔ وہ اپنے ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے بدظن نہیں کر سکتی تھی، وہ بھی جب اتنے خاص رشتے بن چکے ہوں۔ ان کی بیٹیوں کا معاملہ تھا اور وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ ایسے معاملات خراب ہوں۔ میں ضرور آؤں گی انشاءاللہ، اس نے خوش دلی سے کہا تھا، جبکہ وہ بھی مسکرا دیے تھے، اور پھر مزید تھوڑی دیر بیٹھ کر وہ اپنے گھر چلے گئے تھے۔ شاہد نے اس دن کے بعد رابطہ تو دور، اسے شکل بھی نہیں دکھائی تھی، اور وہ بہت خوش تھی کہ شاہد نے دوبارہ ایسی کوئی حرکت نہیں کی تھی، ورنہ شاذل نے جو پولیس کی دھمکی دی تھی وہ کافی کام آئی تھی۔ جس طرح وہ لوگ اسے اتنے وقت سے تنگ کر رہے تھے، اب وہ سلسلہ ختم ہو چکا تھا، جسے لے کر وہ بالکل ریلیکس تھی۔ شاذل کی طرف سے اب کوئی پریشانی نہیں تھی، بلکہ وہ تو خود چند ماہ کے بعد اسے دیکھنے جا رہی تھی۔ آج عروج کی مہندی تھی اور مہندی کا فنکشن بہت بڑے پیمانے پر کیا گیا تھا۔ نہ جانے اس کے بھائی نے ساری چیزوں کا انتظام کس طرح سے کیا ہوگا۔ بیٹی کے معاملے میں وہ مجبور ہو گئے تھے، ورنہ جس طرح شاہد نے اپنی لالچی فطرت دکھائی تھی، شاید اگر نکاح نہ ہوتا تو وہ اپنی بیٹی کا یہ رشتہ کب کا توڑ چکے ہوتے۔ نکاح کے بندھن میں باندھ کر ان لوگوں نے انہیں بری طرح سے مجبور کر دیا تھا۔ وہ یہ کہہ کر کہ بیٹی کا ہی ہے یہ سب کچھ، جو تم اس کو دو گے اسی کو ملے گا، نہ جانے کیا کیا لوٹ چکے تھے۔ تقریباً 6 سال ہونے کو آئے تھے اس نکاح کو، اور اب 6 سالوں میں انہوں نے کس کس طرح سے مجبور نہ کیا تھا، اور نہ جانے رخصتی سے پہلے ان لوگوں کی کیا کیا ڈیمانڈ ہوں گی، اور پھر اس کا بھائی اس سے کسی طرح کی مدد لینے کے حق میں نہیں تھا۔ وہ سب کچھ اپنی بیٹیوں کے لیے خود کرنا چاہتے تھے۔ اس کا ایک بھائی مغرب تو دوسرا مشرق تھا۔ اپنی سوچوں میں گم وہ مہندی کی رسم ادا کرنے کے لیے عروج کے گھر جانے لگی تھی۔
سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ. ہم ملیں گے کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ اسی چینل پر. تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.